بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ نور کی آیت نمبر 39 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، یعنی اس روشنی کا انکار کیا، اس ایمان کی روشنی کا جس کا ذکر پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نور کے لفظ سے اس کو بیان کیا، اور اس آیہ مبارکہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو بیان فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، تو اس سے مراد اللہ پر ایمان، اللہ پر صحیح حقیقی ایمان لانے کے نتیجے میں انسان کو آسمانوں اور زمین کی روشنی مل جاتی ہے، یعنی انسان کے اوپر آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی حقیقت، اس کی اصل وجہ، اس کا مقصد، اور اس میں اس کا اپنا رول، اس کا اپنا اس کے ساتھ تعلق وہ واضح ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات واضح ہوتی ہے تو وہ گویا کہ روشنی میں آ جاتا ہے، اسے سب کچھ روشن نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، یعنی جنہوں نے اللہ کو جیسا کہ اس کو ماننے کا حق تھا اس کا انکار کیا، اعمالہم، تو ان کے اعمال کالسرابن، وہ سراب کی مانند، بقیتن، ایک چٹیل صحرا، یحسبہ الظمآن، گمان کرتا ہے جس کو پیاسا، ماء، کہ وہ پانی ہے، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہ اسے کچھ بھی نہیں پاتا، یعنی ان اعمال کو جب وہ دیکھتا ہے، جیسے کہ پیاسا صحرا میں سراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور یہ شخص جب اپنے ان اعمال کے پیچھے پیچھے جائے گا، توقع میں، غلط فہمی میں، دھوکے میں، اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا، تو وہ وہاں کچھ بھی نہیں پائے گا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور وہ پائے گا اللہ کو اپنے سامنے، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، پھر وہ اس کا حساب کتاب پورا پورا چکا دے گا۔ یہ کیا اعمال ہیں؟ یہ وہ اچھے نیکی کے اعمال ہیں، بھلائی کے اعمال ہیں، انسان دوستی کے اعمال، کہ جو ایک اللہ کا انکار کرنے والا دنیا میں کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اگر کچھ ہو بھی گیا تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو میں نے کیا ہے، اگر یہ دیندار لوگ جو مجھے ڈرا دھمکا رہے ہیں یہ کچھ واقعہ ہو بھی گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے بھی تو نیکی کے اعمال کی ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ نہیں، اسے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اصل حقیقت کا انکار کر دیا۔ جو اصل اللہ کے موجود ہونے، اس کے اس دنیا کے نظام کو چلانے کی حقیقت کا منکر ہے، پھر وہ کچھ بھی نہیں پا سکتا، اس کے سارے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔
یہ بات قرآن مجید نے بار بار بیان کی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بعض ایسے جرم ہوتے ہیں کہ جن کو اگر انسان کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، ان پر اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بار بار کی یاد دہانی اور بار بار کے موقع پانے کے باوجود وہ ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے نیکی کے کام، ظاہری نیکی کے کام بالکل بیکار، بے وزن ہو جاتے ہیں، وہ ڈھہ جاتے ہیں، وہ گر کے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ نیکی کے اعمال میں ایک تو بظاہر نیکی ہونی چاہیے، انسان دوستی، انسانوں کا بھلا، کوئی اچھا کام ہونا چاہیے، لیکن اس اچھے کام کے اچھے ہونے میں یہ ضروری ہے کہ انسان اس کو صحیح نیت، صحیح ارادے کے ساتھ کرے، اس میں اس نے پیچھے کوئی جرم نہ کیا ہو، وہ جرائم کی ایک فہرست لے کے نہ آیا ہو، اور پھر ان جرائم کو ختم کرنے کے لیے، دبانے کے لیے وہ نیکی کرے۔ بھلا اس شخص کی نیکی ہو سکتی ہے کہ جو کسی کے گھر میں داخل ہو اور گھر والوں کو قتل کرے، اور پھر اس گھر پر قبضہ کر کے اس گھر کو چلائے، اور اس میں پھر وہ غریبوں کی مدد کرے؟ یہ بالکل بیکار ڈھکوسلا ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا کو جس رب نے بنایا ہے، جو اس کو چلا رہا ہے، اگر کوئی شخص اس کے نظام کا، اس کے پیغام کا انکار کرتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے، اس کے مقابل میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال سراب کی مانند، یعنی دور سے تو وہ نظر آتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے، لیکن آگے چل کے معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں۔ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا نا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تم کو بتائیں اس شخص کی بارے میں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں مبتلا ہونے والا ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس نے اپنی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع کر دی، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے بہت اچھی چیزیں کی۔ یہ اسی کا حال ہے۔ فرمایا کہ واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب لینے میں جلدی کرنے والا ہے، وہ حساب جلد ہی چکا دیتا ہے۔ او کا ظلمات فی بحر، یا پھر اسی انکار کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اندھیرے ہوں، فی بحر لجین، گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب، جس کے موج کے اوپر موج ڈھانک رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے، ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، یعنی دنیا میں اس نے آ کر ظاہر کو دیکھا، لیکن اس حقیقی روشنی سے محروم رہا کہ جو اس دنیا میں اصل میں کار فرما ہے، جو اس دنیا کی ڈیزائن کرنے، اس کے چلانے میں اصل قوت، اصل طاقت، اصل حقیقت ہے، اس روشنی کا اس نے انکار کر دیا۔ تو وہ اصل میں ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص کھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہو، اور اس کی مثال یہ دی کہ جیسے کہ وہ گہرے سمندر کے اندر ہو، اس کے گہرائی میں موجود ہو، اس کے اوپر موجیں ہوں، موجوں پر موجیں ہوں، اور پھر
سمندر کے اوپر گہرے بادل ہوں۔ فرمایا کہ یہ تو گویا کے اندھیرے ہی اندھیرے، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ اس کا حال یہ ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ذہن کی اس کی تاریکی اتنی گہری ہے کہ وہ ایمان کی روشنی سے بالکل محروم ہو گیا ہے، ضد میں آ گیا ہے، خواہشات کا غلبہ اس کے اوپر ہے، اور وہ اب کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کے لیے اللہ روشنی کا بندوبست نہ کرے، جسے اللہ روشنی نہ دے، فَمَا لَهُ مِن نور، تو پھر اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ یعنی اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ کون ہے کہ جو صحیح بات جاننا چاہتا ہے۔ دنیا میں انسان کنفیوزڈ ہوتا ہے، یہ دنیا کی ڈیزائن کا حصہ ہے، یہ اللہ کی امتحان میں جو کچھ اس نے پرچے میں سوالات لکھے ہیں یہ اس میں شامل ہے، ورنہ تو وہ سب کچھ دکھا دیتا، وہ خود سامنے آ جاتا۔ لیکن اس نے یہ چاہا کہ انسان غیب کے پردے میں رہتے ہوئے اس کو پہچانے، اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی زندگی کے واقعات سے سبق لیتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے۔ لیکن جن کا حال یہ ہو کہ وہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ ان کو ملا ہے اس پر اتنا زیادہ آگے بڑھ کر ریجھ جائیں، وہ جیسے قرآن نے کہا نا کہ زین لہم، ان کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا گیا دنیا کی زندگی کو کہ اب وہ اس کے گرداب سے، اس کے فریب سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جو اس طرح کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، اندھیرے میں مبتلا ہو گیا، اس کو کوئی روشنی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ روشنی دینے والا تو اللہ ہے، اور اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں۔ والطیر الصافات، اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو نا کہ پرندے پر پھیلاتے ہیں، جیسا کہ سورہ واقعہ میں ہے وَيَقْبِضْنَ، سمیٹ بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود وہ اڑتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ان کے رب کا ان کے لیے حکم ہے، گویا کہ وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کے حکم کو بجا لا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتنے عجیب لوگ ہیں یہ کہ جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کا، اللہ کے پیغام کا، اللہ کے اس دنیا میں فیصلہ کن اتھارٹی ہونے کا۔ کیا انہوں نے اپنے گرد و پیش میں نہیں دیکھا کہ کیسے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں؟ اور ایک مثال کے طور پر دکھا دیا کہ یہ پرندے جو پر پھیلائے ہوتے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو خوب جانتے ہیں، انہوں نے خوب جان رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی نماز تو وہ ہے کہ جو ہم کو ہماری شریعت میں بتائی گئی ہے، مگر ان کی نماز اور ان کی تسبیح ان کے اپنے جو ان کا ڈیزائن ہے، جس طرح کی ان کی ساخت، ان کی زندگی ہے،
ان کی مصروفیات ہیں، ان کی نیچر، اس کے مطابق ان کو ان کی تسبیح بتائی گئی ہے اور وہ اس کو خوب بجا لا رہے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو یہ کر رہے نہیں، اگر تم نہیں جانتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ پوری کائنات جو اس نے بنائی ہے وہ اس کی تسبیح میں، اس کو ہر عیب سے پاک قرار دینے میں اور اس کے آگے جھکنے میں، اس کے لیے نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کیوں نہ ہو، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا۔ یعنی تم کو تو کچھ شعور اختیار دے کر اللہ نے آزاد بنا دیا، تو تم اپنی آزادی کے نتیجے میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ تم کوئی خود مختار، اپنی ضرورتوں کو خود پورا کرنے والے اور اپنی زندگی کے مقصد اور مستقبل کو طے کرنے والے ہو۔ یہ تمہیں غلط فہمی ہے، اس کائنات میں کسی اور کو یہ غلط فہمی نہیں ہے۔ سب کے سب اس کی تسبیح اور اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک حوصلہ افزائی بھی ہے ان انسانوں کے لیے کہ جو بعض اوقات اللہ کے بندے بن کے دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ اجنبی محسوس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور تو لوگ ایسا نہیں کر رہے، اور جو ایسا نہیں کر رہے وہ بہت مزے کر رہے ہیں، اور ہم کچھ عجیب، ان سے مختلف، اجنبی سے لگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ فرما رہے ہیں کہ اس بات سے ہرگز پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اجنبی تم نہیں ہو، اجنبی تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس پوری کائنات کے رنگ سے، اس کے انداز سے، اس کے طریقے اور فیشن سے مختلف چال چل رہے ہیں۔ یہ ہیں جو انکار کر رہے ہیں، جو منمانی کر رہے ہیں، کہ جو اصل ڈگر سے ہٹے ہوئے ہیں، ورنہ پوری کائنات اتنی بڑی تعداد اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اس کے لیے نماز پڑھ رہی ہے۔ تم ان کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہو، تمہاری میجورٹی ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات؟ علم تر ان اللہ یزجی صحابن، ایک اور اللہ نے اپنی مخلوق کی اس کے آگے جھکنے اور اس کی فرما برداری کو قبول کرنے کی وہ مثال بیان کی جو انسان کے مشاہدے میں آتی ہے۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ، کہ اللہ یزجی صحابن، بادلوں کو ہانک لاتا ہے، ان کو دھکیلتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر وہ ان کو آپس میں ملاتا ہے، یعنی وہ ٹکڑوں میں ہوتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک بڑے بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ثم یجعلہ رکامن، پھر ان کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ ان کو تہ بتہ کرتا ہے، یعنی وہ آپس میں ملتے ہیں، بادل بنتے ہیں اور تہ بتہ بنتے ہیں۔ فَتَرَى الْبَدْقَ، پھر تم دیکھتے ہو نمی کو، بارش کو، یخرج من خلالہ، کہ وہ بیچ میں سے نکلتی ہے، تمہارے لیے نکلتی، اللہ کی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے نکلتی ہے۔ یعنی پہلے تو صرف پرندوں کا ذکر تھا، کوئی کہنے وہ کہہ سکتا تھا کہ پرندے اڑتے ہیں تو اڑتے رہیں، ہم کیا کریں، لیکن یہاں اب دوسری مثال میں، نشانی میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر غور فرمائیں، اپنے خواہشات، انانیت، گمراہ کن فلسفوں کی پٹی کو اپنی آنکھوں سے ہٹائیں
ان اندھیروں سے باہر نکلیں تو یہ دیکھیں کہ یہ پانی آپ کی ضرورت تھی، تو دیکھو تمہارا رب کیسے اس کا تمہارے لیے بندوبست کرتا ہے. فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے کہ بارش نکلتی ہے اس کے بیچ میں سے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ، اور وہ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے آسمان سے، من جبال، اس کے پہاڑوں سے، فیہا، پہاڑ سے، فیہا اس میں، من بردن، اولے، فیصیب بھی من یشاء، اور وہ ان کو برساتا ہے جن پر چاہتا ہے. وَيَصْرِفُ يَصْرِفُهُ عَن مَن یشاء، اور ہٹا دیتا ہے جن پر سے چاہتا ہے، جن کے بارے میں چاہتا ہے. یکادو سنا برقہ، قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، کہ وہ نگاہوں کو اچک لے. ایک تو اس میں وہ بات ہے کہ جو ڈسکرپشن یہاں بارش کا دیا گیا ہے، آپ اگر کسی ٹیکسٹ بک میں سائنس کی، جیوگرافی کی پڑھیں کہ بارش کیسے ہوتی ہے، تو لگ بھگ یہی ڈسکرپشن ہوگا. یہ ڈسکرپشن بچپن میں جب انسان پڑھتا ہے تو ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. جب قرآن اس کو بیان کرتا ہے تو قرآن مجید یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ جو بادل بنتے ہیں اور پھر برستے ہیں، یہ خود نہیں ہو رہے، یہ وہ کر رہا ہے کہ جو دنیا چلا رہا. کیونکہ ہم نے جو کچھ بچپن میں سائنس میں اور دوسرے علوم میں پڑھا، وہ ان لوگوں کا بیان تھا کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو بیان کرنا اور یہ بتانا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ بات کہ کون کر رہا ہے یہ ہمیں اس سے بحث نہیں. میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب بھی بارش کو دیکھتا تھا بچپن میں، سورج کو طلوع ہوتے ہوئے، غروب ہوتے ہوئے، زلزلے کے بارے میں سنتا تھا، تو بس ذہن میں یہی آتا تھا کہ ایسے ہی ہو رہا ہے، بارش ایسے ہوتی ہے، بادل بنتے ہیں، پانی ہوتا ہے ان میں، برس جاتے ہیں، ندیاں بنتی ہیں، دریاؤں میں جاتے ہیں، پھر وہ سمندر میں جاتے ہیں، پھر سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، تو یہ واٹر سائیکل ہے. لیکن کون کر رہا ہے یہ وہ چھیڑتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روشنی سے محرومی. اصل تو سوال یہ ہے کہ کون کر رہا ہے. مجھے پانی کی ضرورت تھی تو پانی کا بندوبست کرنے کے لیے میرے رب نے یہ سب کچھ کیا. قرآن اس کو بیان کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن مجید ایک اور بات بھی بیان کرتا ہے کہ یہ رحمت اللہ کی، یہ مت سمجھو کہ یہ تمہیں ہر حال میں یوں ہی میسر رہے گی اور دینے والا تمہارے اعمال سے بالکل غیر متعلق ہے. نہیں، تم جانتے ہو کہ اس کے اندر اولوں کا بھی بندوبست ہے. یہ اولے برستے ہیں اور تم جانتے ہو کہ کیا مشکل پیدا کرتے ہیں. یہ بجلی چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کو وہ اندھا کر دے گی. یہ تو بس اشارات ہیں، قومیں ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ انہی اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے حالات سے، فنومنا سے برباد ہو گئی. یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تو اولوں کو برسائے اور پھر اولوں کی بارش ختم ہی نہ ہو جب تک کہ قوم برباد نہ ہو جائے.
وہ چاہے تو بجلی کی چمک کو اتنا زیادہ بڑھا دے کہ وہ نگاہیں کیا پوری کی پوری بستیاں جلا دیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے اشارات ہیں دیکھنے والوں کے لیے کہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ سب کچھ تمہارے غور کرنے کے لیے ہے، تاکہ تم گمراہی کے، انکار کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت اور ایمان کی روشنی میں آؤ۔ اس میں یہ جو پہاڑ بیان کیا گیا ہے، بادلوں کو جن میں اولے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اب تو ہم کو یہ سہولت حاصل ہے کہ ہم ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، تو بعض اوقات حقیقت یہ ہے کہ اگر جہاز اونچا ہو اور نیچے بادل ہو تو وہ بادل بعض اوقات بالکل پہاڑ لگتے، تو یہ پہاڑ ہیں کہ جن کے اندر سے پھر اولے برستے ہیں، بجلی چمکتی ہے۔ یہ اگرچہ کہ اپنے ساتھ اللہ کی رحمت بارش کو لے کے آتے ہیں، لیکن اس رحمت کی بارش کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ بھی لے کے آتے ہیں کہ یہ اولے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ برسا سکتا ہے، زیادہ برسا سکتا ہے اور سخت کر سکتا ہے، اور یہ بجلی ہے جو بہت زیادہ چمک سکتی ہے اور لوگوں کی نگاہیں اور لوگوں کے وجود کو ختم کر سکتی۔ فرمایا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہے کہ جو رات اور دن کو بھی الٹ پھیر کرتا ہے۔ جیسے تمہیں پانی درکار ہے تو بارش برساتا ہے، ایسے ہی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، رات لے کر آتا ہے، تمہیں کام کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، دن کا بندوبست کرتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃ لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے، یعنی ان کے لیے اس میں سبق ہے۔ اگر وہ چاہیں سیکھنا تو وہ اس ظاہر سے آگے بڑھ کر اس کی اصل حقیقت، اس کے باطن کو جان لیں کہ یہ کائنات جس ہستی نے بنائی ہے وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ باخبر ہے، ہر چیز سے، ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، اور ساری کائنات کو وہی چلا رہا ہے۔ اسی لیے یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ ہم انسان اس کے آگے جھکیں اور اس کی عبادت کریں، اس کے ان احسانات کا اعتراف کریں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، یہ تو تم دیکھتے ہو، تم کو نظر آتا ہے۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور وہ بھی ہیں کہ جو اپنے دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور وہ بھی ہیں کہ جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ یعنی یہ عظیم قدرت، تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے، وہ اپنی حکمت کا مالک ہے، کیا کیا کچھ نہیں اس نے بنایا۔ یہ اگر ایک محض اتفاقی حادثہ ہوتا، اول تو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس کے نتیجے میں یہ ہوتا؟ تو حادثہ تو حادثہ ہوتا ہے، ایک ہی طرح کی کوئی چیز ہو، یہاں تو تم اے دیکھنے والوں دیکھ نہیں رہے ہو کس قدر ویرائٹی ہے، کس قدر تنوع ہے۔ تو پانی ایک ہی تھا جس سے سب کو اس نے بنایا، لیکن اس نے کس قدر مختلف ڈائیورس مخلوقات پیدا کی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
لقد انزلنا لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے نازل کی وہ آیات کہ جو واضح کرنے والی، کھول کر بتانے والی. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یعنی ہدایت کا امکان، ہدایت کے لیے بندوبست تو اس نے سبھی کے لیے کیا ہے، مگر ہدایت پاتے کون ہیں؟ ہدایت وہ پاتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے کہ وہ ہدایت پائیں گے، اور اللہ کا فیصلہ کبھی الٹ اپ نہیں ہوتا. اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے اس بنیاد پر کہ کون ہے کہ جو ہدایت کا شوق، ہدایت کی تمنا، ہدایت کے لیے تڑپ رکھتے ہیں. جو ہدایت کی تڑپ رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. جو ہدایت کی تڑپ نہیں رکھتے ان کو اللہ تعالیٰ تڑپ پیدا کرنے کے لیے مختلف واقعات اور نشانیوں سے ان کی آنکھیں کھولتا ہے، ان کو سوتوں ہوں کو جگاتا ہے. جب وہ جاگ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی ہدایت کے طالب بنتے ہیں، اور پھر ان کو بھی یہی نشانیاں ہیں کہ جو ہدایت کی روشنی تک لے جاتی ہیں. سو اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ کون ہدایت کا طالب ہے کون نہیں. اور اس میں اللہ کے ہاں بہت سے اور فیکٹرز ہیں. کوئی شخص اخلاقی طور پر اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت موقع دیتا ہے. کوئی برا ہے، اس کو ہی موقع دیتا ہے. زندگی میں تھکے لگتے ہیں، زندگی میں پریشانیاں آتی. انسان جب تک کہ اس زندگی میں پوری طرح سے اس کے امتحان سے گزر کے نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں مختلف حالات سے گزارتا. زندگی کسی کی تھوڑی ہے، کسی کی زیادہ ہے، یہ بھی فیصلہ اس کا ہے. تھوڑی زندگی والوں کو وہ کیا کیا دکھاتا ہے یہ بھی وہی جانتا ہے، اور اگر نہیں دکھاتا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ انصاف کرنے والا ہے، مہربان. لیکن بہرحال جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا انسان کو سکھانے کے لیے اتنی بڑی درسگاہ ہے کہ اس درسگاہ میں اگر انسان رہتے ہوئے اس کے معلمین سے نہ سیکھے تو پھر یہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، یہ ظاہر ہے کہ بات تو سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کی کہ جو اپنے درمیان روشنی کے مینار، اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود اس روشنی کو نہیں پا رہے تھے. فرمایا کہ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ کچھ منافق لوگ تھے. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالرسول، ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ لیتا. من بعد ذالک، اس کے بعد. یعنی وہ اگرچہ دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا، لیکن جب ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو منہ موڑ لیتے ہیں. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے. یعنی ان کا یہ رویہ بتا رہا ہے کہ ان کا سینہ ایمان کے نور سے خالی ہے، ورنہ یہ ایسا نہ کرتے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. اس میں ایک بیان کا پہلو یہ ہے کہ بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یہ دو ہیں، اللہ اور اس کا رسول. لیکن پھر آگے جو فعل آیا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ،
کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، وہ فعل واحد آیا. آپ اس کو اللہ کی طرف لے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، رسول کی طرف لے جائیں تب بھی ٹھیک ہے. رسول تو جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ الگ الگ حقیقتیں ہیں، ان میں وحدت نہیں ہے، وہ تو شرک ہے. لیکن رسول اللہ کے نمائندے ہیں، اور اس لحاظ سے جو کچھ بھی اللہ کا حکم ہے وہ رسول ہی دیتے ہیں، اور انہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت بنتی ہے. ان کی زندگی میں تو وہ اگر کسی کام کے لیے بھی بلائیں تو وہ اصل میں اللہ کا حکم ہوتا ہے. بعد کے زمانے میں جب اللہ کا دین آ گیا، جو اللہ کے رسول ہی لے کے آئے، تو اس دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے اصل میں جو اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت. اس کے علاوہ جو باتیں ہیں، مثال کے طور پر حدیث میں جو چند لوگوں نے سنی اور بیان کی، ان کو بھی اہمیت دی جائے گی، لیکن اس دین کی روشنی میں، اس دین کے تحت کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانے کے لیے پورا اہتمام کیا، اور وہ اہتمام ایسا ہے کہ جس کے ہم تک پہنچنے میں کوئی شبہ نہیں. فرمایا کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، اذا فریق منہم معرضون، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک فریق ان میں سے اعراض کرتا ہے، یعنی وہ کترا جاتے ہیں، پہلو تہی اختیار کرتے ہیں. یہ جو ان کو بلایا جاتا ہے، یہ اصل میں ان کے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے. جب اللہ کے پیغمبر موجود ہوتے ہیں تو وہ اہل ایمان کے معاملات کو بھی طے کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پھر گریز کرتے ہیں. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، لیکن اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو وہ بڑے فرما بردار بن کر ان کے پاس جاتے ہیں، یعنی رسول کے پاس جاتے ہیں. اگر ان کو یہ محسوس ہو کہ جو فیصلہ ہونا ہے وہ ان کے حق میں ہونا ہے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ امر تابو، یا یہ شک میں مبتلا ہے؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے پیغمبر ان کے درمیان موجود، اللہ کی نشانیوں کی روشنی میں ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا بظاہر، اور پھر جب اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ان کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور رسول کی مجلس میں صحبت میں بیٹھ کے ان معاملات کو طے کریں کہ جو ان کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، تو گریز کرتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ کیا ان کے دل میں کوئی مرض ہے؟ کیا منافقت ہے؟ کیا وہ حسد میں مبتلا ہے؟ کیا انہیں شبہ ہے کہ وہ نہیں مان رہے، یا ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک شدید غصے کا اظہار ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. فرمایا کہ بل اولئک هم الظالمون، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ظالم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر اتنا ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، زیادتیاں کر کے، غلط رویے اختیار کر کے، کہ اب ان کا باطن اس قابل نہیں رہا کہ اس کے اندر ایمان کی روشنی داخل ہو. پھر یہ ظالم ہے. قرآن مجید میں بار بار یہ آیا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اصل میں وہ اپنی جان پر کرتا ہے، خود اپنی فطرت بگاڑتا ہے، بس اپنے مستقبل کو برباد کرتا ہے. تو یہ ظالم ہے.
فرمایا کہ انما کانا قول المومنین، مومنوں کا قول تو یہ ہوتا ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب وہ دعوت دیے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، ان کا قول تو صرف یہ ہوتا ہے یقولو، کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس کے سوا ان کا کوئی اور قول نہیں ہوتا۔ وہ فرما بردارانہ اس دعوت کے سننے پر آتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے ڈرا، وَيَتَّقْهِ، اور اس کا تقوی اختیار کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہیں کہ جو مراد تک، منزل تک پہنچنے والے ہیں، یہی ہیں کہ جو جنت کو پائیں گے۔ اس میں یخش اللہ و یتقی دو فعل آئے ہیں، اگرچہ کہ دونوں کا مطلب اللہ سے ڈرنا ہے، لیکن جب یہ دونوں الگ الگ ایک ہی ساتھ آتے ہیں تو پھر اس میں یخشا سے مراد دل میں ڈرنا ہے، اور یتقی سے مراد اس کے تقوی کا، یعنی بندے کے تقوی کا وہ اظہار ہے کہ جو ظاہر میں نظر آتا ہے۔ تو تقوی کا ایک باطن ہے کہ ہم اللہ کی موجودگی کے احساس کی وجہ سے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم اس کی نافرمانی کریں، اور ایک اس کا ظاہر ہے کہ ہم اس کی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ میں اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو ہم نے آج پڑھی۔ آج ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 39 سے 39 سے اپنا سبق شروع کیا تھا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں، ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب جس کو پیاسا پانی گمان کرے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے، البتہ وہاں اللہ کو پائے، پھر وہ اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کہ جس کو موج کے اوپر موج ڈھانک رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں۔ تم نے نہیں دیکھا جو زمین اور آسمانوں میں ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح خوب جان رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے تو کیا ہوا، مگر اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانک لاتا ہے، پھر ان کے الگ الگ ٹکڑوں کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے تمہارے لیے رحمت کی بارش نکلتی ہے، اور اسی طرح جب وہ تنبیہ کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان سے اس کے اندر اولوں کے پہاڑ سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک ہے کہ گویا نگاہوں کو اچک لیے چلی جاتی ہے۔ رات اور دن کا الٹ پھیر بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ ہر جاندار کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، تو ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر،
اللہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں اس لیے کہ لوگ سمجھیں آگے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت پہلو تہی کر جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو رسول کے پاس بڑے فرما بردار بن کر آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے۔ ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے اور اس کی حدود کی پاسداری کریں گے تو وہی ہیں کہ جو مراد کو پہنچیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ کوئی اگر سوال ہے تو ہینڈ ریز کر کے۔ جی شبنم صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، وہ میرا کوشچن تھوڑا سا، بس مجھے بعض اوقات ریلیکٹنٹ ہو جاتی ہوں کہ بس وہ ادب کے دائرے میں رہے۔ سر مجھے ہمیشہ بہت ینگ چائلڈہڈ سے بلکہ یہ لگتا ہے، سر ہم پڑھتے تھے یہ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، اور یہ بھی کہ اللہ نے انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ تو سر مجھے بڑا کنفیوزنگ لگتا ہے مجھے کہ سر اللہ میاں نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں پیدا کریں۔ اگر اللہ نے رنگ رنگ کے کھانے بنائے ہیں اس کے لیے اور یہ سب، تو اللہ نہ بناتا؟ جانوروں کو ایک چیز کھاتے ہیں، ہم بھی کھا لیتے ہیں، اور اللہ نے پھر اپنی قدرت یا اس کے اظہار کے لیے جنت دوزخ بھی بنائی۔ اور تو یہ اللہ کا اپنی ایک موٹو تھا، اللہ کا اپنا یہ اس میں کچھ انٹرسٹ، سو سوری، مطلب کہ بھئی وہ اللہ کا اپنا وہ تھا کہ بھئی وہ اپنا قدرت کا اظہار چاہتا تھا ایک ایسی مخلوق بنا کر۔ تو سر نہ بناتا اللہ یہ سب کچھ تو سر انسان کو اللہ تعالیٰ بہت احسان مند کرتا ہے۔ تو یہ مجھے سر کافی کنفیوزنگ لگتا ہے، کائنڈلی پلیز تھوڑا بتائیں۔ دیکھیے، دو امکانات ہیں۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے، اور انسانوں کو بھی اسی نے بنایا ہے، اور ان سے وہ توقع بھی کرتا ہے کہ وہ اس کے شکر گزار ہوں۔ مگر اس میں دو امکانات۔ ایک امکان یہ ہے کہ اس نے بنایا تو ہے مگر انسان کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کہاں آ کے پھنس گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو میرا شکر ادا کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بنایا ہے، جو کچھ اس نے انسان کو دیا ہے، وہ اتنا بے پناہ ہے کہ اگرچہ کہ اس نے مانگا تو نہیں تھا، مگر اللہ نے اس کو پوچھ کر بھیجا تھا۔ یہ ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن ہماری فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ ہم زندگی جب اچھی گزر رہی ہوتی ہے تو اس کو پسند کرتے ہیں، اور ہم اس سے اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی سے اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم اس زندگی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز، وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو گیا، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، سب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ مر جائیں گے، لیکن ہم کسی کو مرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم نہایت غمگین ہوتے ہیں۔ انسان گویا کہ اپنے وجود سے گواہی دیتا ہے کہ اس کو جو کچھ ملا ہے وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم
کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، تو ہمارے اندر کی یہ جو ایک جینون کیفیت ہے، یہ اس کے نتیجے میں ہم کو بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں ہماری نیچر میں یہ چیز بھی رکھی ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی ہم پر احسان کرے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اور بعض اوقات لوگ ان پریشانیوں اور مسائل کی وجہ سے ذرا ری ایکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آگے کیا بتا رہا ہے؟ وہ آگے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو زندگی ہے جس میں کہ اچھائیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، یہ اچھائیاں اس لیے ہیں تاکہ تم کو یہ معلوم ہو کہ آگے جو زندگی کا وعدہ وہ کر رہا ہے، جس نے آپ سے پوچھے بغیر یہ زندگی بنائی، وہ آپ سے پوچھے بغیر ایک اور بھی کام کر رہا ہے، اس سے زیادہ بہتر، ناقابل تصور حد تک حسین دنیا اس نے بنائی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی آزمائش ہے، بس اس میں تم ٹھیک ہو جاؤ، صحیح رویہ اختیار کرو، اور اس کے بعد میں تمہیں وہ بادشاہت دوں گا کہ جو وہاں موجود ہے۔ کون ہے کہ جو کہے کہ مجھے اس کا انکار، میں یہ نہیں چاہتا؟ تو میں نے گزارش کی کہ ہم یہ پہلے سے ہم پوچھوائے گئے تھے، اور ہم نے اس کا پازیٹیو جواب دیا تھا۔ وہ پوچھنا اور وہ جواب، وہ تو ہماری میموری سے محو ہو گیا، مگر انسانوں کا رویہ، مجموعی رویہ، ایک ایک کا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس ڈیل کو ایکسپٹ کر کے اس دنیا میں آئے تھے، اور اس میں جو جس چیز کی وجہ سے انسان یہ سوال بھی کر بیٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک بڑی غیر معمولی چیز دی ہے، اور وہ ہے انڈیپینڈنس، فریڈم۔ ہم اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، بہت غلط فیصلے کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز دی ہے، ضمیر، کہ جس پر ہم کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ جو پیکج ہم کو ملا ہے، یہ پیکج اتنا غیر معمولی ہے کہ اگر اس کو صحیح طور پر ہم سمجھ لیں تو پھر اس کے مقابلے میں اور کیا چیز ہے؟ نتھنگنیس، کچھ بھی نہیں۔ کچھ نہ ہوتا تو خدا وہ جو غالب نے کہا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، گویا مجھ کو ہونے نہیں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ وہ تو خیر ایک وحدت الوجود کی تعبیر ہے، مگر اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی زندگی کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک ری ایکشن ضرور پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جس کے اندر پیدا ہوگا اس کو ہم سمجھائیں گے کہ بھائی آپ کس ڈیل سے بھاگ رہے ہیں، یہ تو سراسر آپ کے حق میں ہے، اور جو کچھ آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے وہ بالکل نیچرل تقاضا ہے۔ جی، کوئی اور سوال نہیں ہے؟ بہت اچھی بات۔ چلیے جی، یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح سے جاری رہے گا، اور کل جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں اس سے اگلی آیات پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔